مختصر سی گفتگو ہے، آدھے گھنٹے کی قید میں میزبان کی جانب سے مجھے قید کر دیا گیا ہے، اور اس مختصر سی گفتگو میں کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مطلوب ہیں۔ بس گزارش اتنی سی ہے کہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہے، اور اس گفتگو کے پر پیچ و خم رستوں پر آپ میرا ساتھ نہ چھوڑ دیں، کیونکہ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو مشکل میں بھی ساتھ رہے۔ اب میں گفتگو کا سلسلہ آغاز کر رہا ہوں اور یہیں سے مجھے سمجھ میں آ جائے گا آپ کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو مشکلوں میں بھی ساتھ رہے۔ آسانی میں تو غیر بھی ساتھ میں مل جایا کرتے ہیں۔ بھئی الفاظ تبدیل کیے دوں، ساتھی کو ہی تو عربی میں صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اگر صحابی کی پہچان کرنی ہو، اگر صحابی کی پہچان کرنی ہو تو آسانی میں نہیں دیکھنا، احد کے میدان میں دیکھنا۔ جو ساتھ کھڑا رہے وہ ساتھی ہے۔ جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مبارکہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، آیت کا نشان 41، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، مجھے بہت تیزی سے منزلوں کو طے کرنا ہے، بس آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، بات پہنچ رہی ہے تو مجھے بھی پتہ چلے کہ پہنچ رہی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء 41ویں آیت، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے حبیب، اے میرے محبوب نبی، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں یہ آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لست مرسلا، آپ مرسل نہیں۔ قل، اے حبیب گھبرائیے مت، ہم توحید آپ کو جواب سکھائے دیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، یہ جو میرے تمہارے درمیان تنازعہ کھڑا ہو گیا، بھائی ایک تنازعہ چل رہا ہے نا، محمد مصطفیٰ آ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں مرسل ہوں، ادھر کافر آ کے انکار کر رہے ہیں لست مرسلا، آپ نبی ہی نہیں ہیں۔ اب تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ جی حضور، جب تنازعہ ہوتا ہے آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، عدالت گواہ طلب کرتی ہے۔ اب خدا اپنے حبیب کو جواب سکھلا رہا ہے، قل، انہیں کہہ دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، یہ میرے تمہارے درمیان کے تنازع کے لیے گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے۔ بھائی حضور، گواہ دو چاہیے ہوتے ہیں، ایک گواہ سے کسی مقدمے میں کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، کہا میرے تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک طرف خدا کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک وہ ہستی ہے جسے خدا نے اپنی پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے۔ بھائی ایک طرف خدا کافی ہے، ایک وہ بھی ہے جسے پوری کتاب کا علم دے دیا، وہ بھی شواہد کے طور پہ کافی ہے۔ بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہیں، تو احساس دلا دیجئے گا۔ اب یہاں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، وقت بہت کم ہے، میں بہت تیزی سے سفر کرتا ہوا گزر جاؤں گا، جو میرے ساتھ سفر میں رہا وہ رہا، جو پیچھے رہ گیا میری اس سے معذرت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جسے خدا نے پوری کتاب کا علم دے دیا؟ اب آپ میں سے بعض حضرات میری گفتگو سن چکے ہیں، بہت سے نہیں سن چکے، جو سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں سن چکے انہیں میں تعارف دیے دیتا ہوں کہ نجف سے، باب مدینۃ العلم سے علم کی بھیک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو مولا نے کشکول کدائی میں عطا کر دیا وہ بطور تبرک آپ کے سامنے بچھا رہا ہوں۔ گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے، دو طریقے ہیں، یا آیت سے شروع ہوگی روایت پہ ختم ہوگی، یا روایت سے شروع ہوگی آیت پہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ حضیر گفتگو نہیں کیا کرتا۔ اب بات آیت سے شروع ہوئی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، ایک شخص ہے جسے خدا نے پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے، شروع آیت سے ہوئی ہے، ختم روایت پہ کیے دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام، سچے امام، صادق امام ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں، من عندہ علم الکتاب ہوا علی بن ابی طالب، جسے خدا نے پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے، خبردار دائیں بائیں مت ڈھونڈنا۔ بھائی میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، دائیں بائیں مت ڈھونڈنا۔
جسے پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اب پھر سے ترجمہ سنتے جائیے۔ اب ایک بات واضح ہو گئی، ترجمہ آسان کیے دیتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد کافر آ کے کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ پیغمبر ہی نہیں۔ قل، جواب میں کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے تمہارے تنازع کے لیے گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ کون؟ کفا باللہ ہے، ایک خدا کافی ہے، دوسرا میرا بھائی مرتضیٰ کافی ہے۔ اچھا آپ ساتھ ساتھ رہیے گا۔ قرآن کی آیت ایک سمندر ہوا کرتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ کسی کالم نگار کا کالم نہیں، کسی مضمون نویس کا مضمون نہیں، کسی ناول نگار کا ناول نہیں، اس کے لفظ لفظ کو رک کر سمجھنا ہے۔ اور یہ وہ سمندر ہے جو بھی دنیا میں کہیں بھی جب بھی اس سمندر میں غوطہ لگائے گا ایک نیا موتی لے کر آئے گا۔ اب کچھ موتی ہیں جو میں آپ کے سامنے بکھیرنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ ہیں تو ایک درود کا سہارا دیجئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد کافر آ کر کہتے ہیں، جی توجہات میری جانب رہیں، کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، آپ مرسل نہیں۔ لفظی ترجمہ کیے دوں، آپ بھیجے گئے نہیں، آپ کو خدا نے نہیں بھیجا۔ بھئی اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے نوجوان ساتھی اب تک شامل نہیں ہو سکے۔ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی ہم آ جاتے ہیں، انہیں بھیجا جاتا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میں پیدا ہو گیا، اسے بھیجا گیا، اسے منتخب کیا گیا۔ اب یہ کہنے والا کافر کیا کہہ رہا ہے؟ لست مرسلا، آپ خدا کی طرف سے بھیجے گئے نہیں ہیں۔ اور آسان کیے دوں، کہہ رہا ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ بھئی کون کہہ رہا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر ہے جو کہہ رہا ہے آپ ہم جیسے ہیں۔ اب پیمانہ قرآن نے دے دیا، یہ نعرہ ڈھونڈتے جائیے، جہاں جہاں ملے گا اسلام کا نقاب ہٹائیے گا، کفر نظر آئے گا۔ گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اب خدا اپنے حبیب کو جواب سکھلا رہا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ خدا اپنے حبیب کو جواب سکھلا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے کہ گواہی کے طور پہ خدا اور مرتضیٰ کافی ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جی؟ اب تھوڑی سی اردو آپ کی خدمت میں پیش کرنی پڑے گی، جس نتیجے تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ پورا کارواں میرے ساتھ پہنچ جائے۔ اردو زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ صرف، لفظ صرف، اور ایک ہے لفظ اور۔ یہ دونوں الفاظ بالکل متضاد معنی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک اور مطلب پہنچاتا ہے، صرف کوئی اور بات سمجھاتا ہے، اور بالکل ہی الگ بات سمجھاتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک طرف ملا کی کتاب ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ادھر ملا کی کتاب کھولتے ہیں لکھا ہے صرف خدا کافی ہے، ادھر اللہ کی کتاب کھولتے ہیں کہتا ہے اللہ اور علی کافی ہے۔ جس نے ملا کی کتاب مانی وہ تو مسلمان ٹھہرا، اور یہ جو اللہ کی کتاب کی مان رہے ہیں انہیں کافر کہتے پھرتے ہو۔ تنازع ہے نبی کی نبوت کا، یہ کافر آ کر انکار کر رہے ہیں رسالت کا، اور خدا گواہ کے طور پہ اپنے آپ کو اور علی مرتضیٰ کو پیش کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں آیت بھی پڑھی، ترجمہ بھی پڑھ دیا، ایڈریس بھی بتلا دیا، گھر جا کے خود بھی پڑھ لیجئے گا، ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا، تفاسیر بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، اور پڑھائی لکھائی کو ڈگری کے پیمانوں میں نہ تولا کرے۔ جو اس فرش پہ آ جائے وہی پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے، وہ جاہل ہے جو اس سے باہر بیٹھا ہے، وہ جہالت ہے، یہ علم کا سمندر ہے۔ اب سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، مجھے اپنے تمام سننے والوں سے جواب چاہیے۔ فرض کیجئے کسی رات کہیں چوری کا واقعہ پیش آیا، کسی رات کہیں چوری کا واقعہ پیش آیا۔ اب ایک شخص ہے جس کے ہاں چوری ہوئی، وہ عدالت میں پہنچ گیا، قاضی صاحب کے پاس، جج صاحب کے پاس،
یہ جس کے ہاں چوری ہوئی، جو عدالت میں پہنچا، اسے کہا جاتا ہے دعوے دار۔ جی حضور، دعوے دار یہ دعویٰ لے کر گیا ہے کہ میرے ہاں چوری ہوئی، کسی کو وہ ساتھ اٹھا کر لے گیا کہ حضور اس نے چوری کی ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ملزم۔ ایسا ہی ہے، ایک دعوے دار ہوا کرتا ہے، ایک ملزم ہوا کرتا ہے۔ اب چوری ہو گئی، اگلے روز عدالت سجی، یہ شخص دعوے دار عدالت میں حاضر ہوا، ملزم کو پیش کیا گیا۔ دعوے دار نے قاضی صاحب کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ قبلہ گزشتہ روز میرے گھر جو چوری ہوئی، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اسی شخص نے میرے ہاں سے چوری کی۔ عدالت لگی ہوئی ہے، اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جج صاحب دعوے دار سے، مدعی سے سوال کریں گے کہ گواہ کون ہے؟ بھائی ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہیں غلط بول رہا ہوں تو روک دیجئے، ٹوک دیجئے، صحیح بول رہا ہوں تو مجھے پتہ چلتا رہے آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ قبلہ گواہ کون ہے؟ یہ دعوے دار کسی تیسرے شخص کو بطور گواہ عدالت میں لے آیا، کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، گواہ کھڑا ہے، جج صاحب سامنے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اے گواہ بتلا تو نے کیا دیکھا؟ میں ایک نتیجے تک جانا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ اے گواہ بتلا تو نے کیا دیکھا؟ گواہ کہے حضور دیکھا تو کچھ بھی نہیں، رات تھی ہم سو رہے تھے، بس صبح اٹھے سب کہہ رہے تھے یہ چور ہے یہ چور ہے، ہم گواہی دینے چلے آئے۔ بھائی اب آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جج اس ملزم کو مجرم ٹھہرائے گا؟ کیا یہ گواہی قبول کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ اچھا ایک مثال تبدیل کیے دیتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں یہ بات میرے ان نوجوان ذہنوں کے، میرے ان نوجوان دوستوں کے ذہن پہ ایسے نقش ہو جائے کہ قیامت تک کوئی نہ مٹا سکے۔ جج صاحب کو آرام کرنے دیجئے، پہلے ہی مقدمات بہت ہیں، جج کم ہیں، کسی مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، وہی کیس ہے، وہی دعوے دار ہے، وہی ملزم ہے، وہی گواہ ہے، وہی عدالت ہے، جج کے طور پہ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے گواہ سے پوچھا اے گواہ بتلا تو نے کیا دیکھا؟ گواہ نے کہا مولانا دیکھا تو کچھ بھی نہیں، رات تھی ہم سو رہے تھے، صبح اٹھے سب نے شور مچایا کہ یہ چور ہے، ہم دوڑے دوڑے گواہی دینے چلے آئے۔ کوئی مفتی اس چور کی انگلیاں کاٹنے کا فتویٰ صادر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں قبلہ؟ جواب بڑا سادہ سا ہے، قانون چاہے شریعت کا ہو، قانون چاہے دنیا کا ہو، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو چشم دید گواہ ہو۔ بھائی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور گواہی دینے آئے گا تو گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر آنکھ سے نہ دیکھ رکھا ہو، بے شک ہزاروں لوگوں سے سن رکھا ہو، نہ کوئی جج اس گواہ کو تسلیم کرے گا، نہ کوئی ملا اس گواہ کو مانے گا۔ اب آیت کی تلاوت کیجئے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد یہ کافر آ کر کہہ رہے ہیں تم رسول نہیں ہو، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، تمہاری رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تمہاری رسالت پر اعتراض کر رہے ہیں، تمہاری رسالت کو متنازعہ بنا رہے ہیں۔ جب تنازعہ پیش آ گیا تو گواہوں کی ضرورت ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے حبیب اس گواہی کے مرحلے پر گھبرانا مت، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تمہارا خدا موجود ہے، دوسرا تمہارا بھائی مرتضیٰ موجود ہے۔ مطلب مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا جب ید قدرت سر مصطفیٰ پر تاج رسالت رکھ رہا تھا، اس محفل تاج پوشی میں میرا مولا علی مرتضیٰ چشمدید گواہ تھا۔ میرا مولا چشمدید گواہ تھا۔ خبردار، ایک توحید تھی جو تاج پہنا رہی تھی، ایک نبوت تھی جو تاج وصول کر رہی تھی، ادھر پردے میں بیٹھی ایک امامت تھی جو پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا حضور یہ محفل تاج پوشی کب ہوئی؟ یہ محفل تاج پوشی کہاں ہوئی؟ میں نہیں جانتا، بس یہ سن لیجئے یہ محفل تاج پوشی اس وقت ہوئی جب وقت کی بھی تخلیق نہ ہوئی تھی۔ یہ وہاں ہوئی جہاں کوئی مکان نہ تھا۔ بس میں نے اتنا سن رکھا ہے یہی محمد مصطفیٰ تھے، مدینے کی گلیاں تھی۔ ایک روز ارشاد فرمایا کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین
تیر میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب تمہارے باپ آدم کا آب الگ تھا، خاک الگ تھی۔ میرے ساتھ رہیں گے، مختصر سا سفر رہ گیا ہے، میری عادت نہیں ہے کہ جو وقت دیا جائے اس وقت سے بڑھ جاؤں، اسی وقت میں مجھے مکمل کرنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آ کر کچھ کہتے ہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ، تو آپ گواہ پیش کر دیجئے۔ اب دیکھیے، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک قصہ پڑھا سن لیا رات کو نیند آ گئی۔ قرآن قانون نکالنے کی کتاب ہے، یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اس کا سورہ سورہ قابل عمل ہے، اس کی آیت آیت قابل فکر ہے، اس کا لفظ لفظ قابل غور ہے، اس کا حرف حرف قابل فکر ہے۔ اب اس آیت نے ہمیں ایک قانون دیا ہے، میرے نوجوان ساتھی ساتھ ہیں تو آپ کی خدمت میں حوالے کر دوں۔ جب کبھی نبی کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو سامنے کفر نظر آئے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، جب کبھی محمد مصطفیٰ پر یہ نوبت آئے کہ سامنے سے انکار ہو رہا ہو، سامنے سے شک ہو رہا ہو، سامنے سے تردید ہو رہی ہو، ادھر گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے، تو خبردار سامنے والے کو مسلمان مت سمجھنا، خبردار سامنے والے کو دائرہ ایمان میں مت سمجھنا۔ اگر مسلمان کا چہرہ ہے تو نقاب ہٹاؤ، اندر کفر ہوگا۔ بھائی آیت کہہ رہی ہے نا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر جب آ کر کہیں تو محمد اب ضرورت ہے گواہ پیش کر دینا۔ بھائی یہ قانون سمجھ میں آ گیا؟ میرے ساتھیوں کو اگر سمجھ میں آ گیا، میں اس مرحلہ فکر سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور نتیجہ میں پہنچا دوں گا لیکن نہ رک سکوں گا نہ سمجھا سکوں گا۔ یہ اب آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے، آپ کس طرح سنتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا مجھے بتلاتے ہیں کہ سمجھ آ گئی۔ حضور پاک پیغمبر کی ایک حدیث ہے جسے تمام مسلمان راویوں نے، محدثوں نے، مفسروں نے، مورخوں نے اپنی اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ اور کیا حدیث ہے؟ فاطمۃ بضعۃ منی۔ میں ایک جگہ جانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، یہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے حوالے کر کے منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ پاک پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی۔ ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں قبلہ، جگر کا لفظ ہے ہی نہیں حدیث میں۔ فاطمہ جناب سیدہ، بضعۃ ٹکڑا ہے، منی میرا۔ فاطمہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کو نہیں، فاطمہ نبوت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا حضور یہاں پر ایک اور بات بھی سنتے جائیے، جب فاطمہ ٹکڑا ہے محمد مصطفیٰ کا، مطلب فاطمہ جز محمد کل، فاطمہ جز محمد کل۔ اب بتلا دے کوئی انسان کبھی کسی جز کے بغیر کل مکمل ہوا کرتا ہے؟ بھائی یہی تو بات تھی نا، تبھی تو لکھنے والوں نے لکھا محمد مصطفیٰ کو جب مدینے سے سفر پہ جانا ہوتا تھا، سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کے گھر سے ودا کیا کرتے تھے، جب وہ واپس تشریف لاتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے در پہ آیا کرتے تھے۔ بھائی جب تک فاطمہ سے نہیں ملتے محمد خود کو مکمل ہی محسوس نہیں کرتے۔ اچھا حضور اب جز اور کل کا ایک تعلق ہوتا ہے، میرے ساتھ ہیں جی؟ یہ جز اور کل کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے کچھ حلوہ بنا ہے، ایک دیگ حلوے کی ہے، اب مولوی ہیں تو حلوہ تو آئے گا، تو ایک دیگ ہے حلوے کی، اس میں سے اس کا ایک جز نکال لیا جائے، ایک پیالی میں ایک جز اس دیگ کا نکال لیا جائے۔ اب یہ پیالی میں جو حلوہ ہے یہ ہے جز، وہ جو دیگ میں حلوہ ہے وہ ہے کل، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر وہ حلوہ میٹھا ہوگا تو یہ بھی میٹھا ہوگا، اگر وہ سوجی سے بنا ہوگا یہ بھی سوجی سے بنا ہوگا،
اگر اس میں تیل کی زیادتی ہوگی اس میں بھی تیل کی زیادتی ہوگی، اگر وہ خوش ذائقہ ہوگا یہ بھی خوش ذائقہ ہوگا۔ مطلب جز اور کل کا تعلق اس طرح ہے، میں نتیجے کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگا ہوں، جز اور کل کا تعلق کچھ اس طرح ہے، جو صفات کل کی ہوتی ہیں وہ خود بخود جز میں چلی آتی ہیں۔ بھائی اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، پھر سے آیت کی طرف بڑھو۔ آیت نے کل کی ایک صفت بتلائی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب محمد تمہیں گواہ کی ضرورت پڑے سامنے کفر ہوا کرتا ہے، یہ ہے کل کی خصوصیت۔ اب مسلمان مانے یہی خصوصیت جز میں بھی آئے گی۔ بھائی میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، کچھ ساتھ دیجئے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ تاریخ پڑھ لو، کہاں کہاں جز کو گواہ پیش کرنے پڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، میری اور آپ کی قبر کا سامان مہیا ہو جائے۔ 9 محرم الحرام کا آج دن ہے، یہ وہ آخری دن ہے جب زینب اپنے بھیا کو جی بھر کے دیکھ لے گی، یہ وہ آخری دن ہے جب زینب کے کان میں عباس کی صدائیں آئیں گی، یہ وہ آخری دن ہے جب زینب کے سر پہ ردا ہوگی۔ آزادارو، زینب ام المصائب ہے، زینب ثانی زہرا ہے، اور میں جس ہستی کے مصائب آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کربلا تم سن رہے ہو، کربلا سنتے رہو گے، قبلہ سے بھی کربلا سنو گے۔ میں ان مصائب کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اہل بیت پر کربلا سے بھی بڑھ کر تھے۔ میرے چھٹے امام کا جملہ ہے نا، ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا، اے میرے شیعو، میرے بابا حسین کی شہادت نے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے، ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، لیکن ہاں میرے شیعو، ایک دن ایسا بھی تھا جو ہمارے لیے کربلا سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ اور وہ کون سا دن تھا مولا؟ وہ اس دن کا واقعہ تھا جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور یہ مسلمان میری ماں فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آ گیا تھا۔ اجرکم الزہرا، ہاں عزادارو، اگر مدینے میں فاطمہ کا در نہ جلا ہوتا، کربلا میں زینب کے خیمے کو آگ نہ لگائی جاتی، ہاں عزادارو، اگر مدینے میں فاطمہ کی بے حرمتی نہ کی ہوتی، کوئی کربلا میں زینب کی چادر کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بس چند جملے پیش کرنے ہیں، تمہاری آنکھیں نمناک ہو جائیں۔ ہاں عزادارو، وہ دن بھی آیا مدینہ میں، سن 11 ہجری تھا، پیغمبر کی خاک بھی ابھی خشک نہ ہوئی تھی، کچھ پیغمبر کا نام لینے والے در فاطمہ پر آ گئے، ایک مرتبہ جسارت کرتے ہوئے آواز بلند کی، اے فاطمہ، علی مرتضیٰ کو باہر بھیجیں۔ کہا یہ فاطمہ علی مرتضیٰ کو باہر نہ بھیجے گی، کہا اگر نہیں بھیجا تو گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دیا جائے گا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، شاید فاطمہ نے سوچا ہو میں نبی کی بیٹی ہوں، اس در کا کچھ ادب ہے، نبی کی کچھ عزت ہے، شاید مسلمان کو یاد آ جائے۔ ایک مرتبہ کہا اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے، بدبخت نے بڑی جسارت سے کہا وَإِن، نبی کی بیٹی ہے تو ہوا کرے، اب نبی مر چکا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔